آسان حساب پردے میں لیا جائے گا، گناہ بتلائے تو جائیں گے لیکن پکڑ نہیں ہوں گے اس گناہ پر اور چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گا اسے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گا اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دے گا کہ جواب دینا ہے۔ اللہ سوال تو سب سے کرنے والا ہی بات ہے، لیکن آسان حساب ان لوگوں کا ہوگا جس سے سوال بھی اللہ اور جواب بھی اللہ تعالیٰ دے۔ اس سے بڑی بات کیا کہ ایک وائوا ایک ایگزام میں اورل ہو آپ کا اور سوال بھی ٹیچر کرے اور جواب بھی ٹیچر دے دے آپ کا، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو آسان حساب کی ایک مثال یہ ہے اللہ سوال بھی کرے گا، بندے کو جواب بھی سکھلا دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے مشکل حساب کس کو کہتے ہیں آئیے سنیے۔ تو جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہ گناہگار، فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، یا کافر اور منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، سب سے خطرناک چیز، اور یہ پبلک میں پوچھا جائے گا، اس کو پردے میں نہیں لیں گا اللہ، پوری انسانی سامنے کیوں کیا۔ اب بندے کو پورا ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا تھا وہ گناہ، یہ خطرناک حساب ہوگا۔ کیوں کیا اللہ خود پوچھیں گا، نیک انسان کو سوال بھی بتائیں گا، جواب بھی دے دیں گا، اس کو پوچھیں گا کیوں کیا اور اسے جواب دینے تک چھوڑیں گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جو ہے کافر اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کر کر کے لیا جائے گا، ذلیل کر کر کے ساری مخلوق کے سامنے۔ اسی طرح جو ہے بدلے کیسے لیے جائیں گے، روز جو ہے محشر بدلے کیسے لیے جائیں گے، قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے کی جائے گی، حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے۔ بندوں کے شاخ ہے نا، گالی دی تھی، چغلی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا، مال لے کے کھا گیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، تکلیف دی تھی، ایذا دی تھی، دوسروں کو وہ کی تھی، مخبری کی تھی، کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسان کے خلاف۔ ہاں تو پھر کیا ہوگا، بدلہ نیکیوں سے، نیکیوں سے۔ ٹرانزیکشن کے لیے میں نے کہا نا، جو سکہ چلنے والا روز قیامت، جو کرنسی ٹرانسفر ہوں گی صرف ایک ہے، نیک اعمال، اور نیک اعمال نہ ہو تو اس کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز۔ ٹھیک ہے، تو ادائیگی نیکیوں سے ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے میزان، وہ ترازو کیسے لگیں گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ میزان جو ہے پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ میزان پر ایمان لانا، کہ ترازو اس روز لگیں گے، میزان ترازو کہتے ہیں عام زبان میں، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی طرح جو ہے حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، جن کی نیکی بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ قاریہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں دی۔ جن کے میزان بھاری ہوں گے، مطلب سیدھے ہاتھ کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کے ساتھ معاملہ درست ہوگا، اور اگر پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان سے پکڑ ہوگی۔ صرف ایک نیکی زیادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی، اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے۔ میزان جب قائم ہوں گے، اگر پلڑے میں مثال کے طور پر 100 ادھر رکھے ہوئے ہیں نیکیاں اور 99 گناہ ہیں، تو یہ پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک گناہ بھی زیادہ لکھنا نیکیوں سے تو الٹا پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی مت چھوڑنا، پتہ نہیں وہی آخر آ کے گر جائے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، پتہ چلا وہی وزنی بن گیا اس روز۔ ایک نیکی، اور جن کے برابر ہو جائیں گے نیکی اور گناہ، تو مقام آراف کریں گے۔ سورہ آراف پوری تفصیلات پڑھ لیجیے۔ ایک بیچ والا مقام جو ادھر ہوں گا، لیکن وہ دونوں کو دیکھتے رہیں گے، ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے، ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے، اور دعا کرتے رہیں گے اللہ وہ سیدھے ہاتھ والوں میں ڈالنا، الٹے ہاتھ والوں میں مت ڈالنا، وہ مقام آراف۔ لیکن مقام آراف ٹیمپریری فیز ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گا۔ اور مقام آراف والوں کے تعلق سے یہ بات قرآنی مقالے میں، قرآن کی بات چیت سے سمجھ میں آتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی سب کے سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ فضل کر دیں گا تھوڑا سا اور پلڑے کو جھکا دیں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟